حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے. کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے؟ روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو؟ اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے. اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر. تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے. تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں. لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو ہاتھ باندھ کے درود پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی. تو جو مسلسل درود پڑھے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے.
صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے دوران پڑھو، محفل کے اختتام پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا میرے تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں، حضور کا قرب مجھے ملے، اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ میری بھی آرزو ہے، گناہ گار ہونے کے باوجود آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے، آرزو تو کی جا سکتی ہے، چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ جس پہ چاہے کرم فرمائے۔ تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے، قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی، اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جام کوثر نصیب ہوں گے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا ایک علاج ہے، اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو امام ابو داود نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح اطہر جسد انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو۔ وہاں روضہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں، کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں۔ تو کوئی ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو، اور جب سلام پڑھا جاتا ہو تو حضور کی روح اطہر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں، اللہ اکبر، کہ درود پڑھا کرو۔ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب کا ذریعہ ہے، اور جب جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے، آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس ہے۔ ہم بخیل تو نہیں ہیں،